أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. جی اسم کے بارے میں انشاءاللہ آج ہماری آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ. اگر ضرورت نہ پڑی اگلے جمعے تو پھر اگلے جمعے ہم فعل کو شروع کریں گے. اسم کے بارے میں جو تھا کچھ چیزیں ہم نے دیکھی تھی جن کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے, جن کا ہمیں پہچان ہونا ضروری ہے. اس میں ہم نے جینڈر دیکھی تھی, جنس یعنی اس کا مذکر مؤنث ہونا. ٹھیک ہے, وہ کلیئر ہے سجیلا آپ کو؟ جی جی بالکل. اس کے بعد ہم نے نمبر دیکھا تھا, عدد, کہ واحد تثنیہ جمع ہوتے ہیں اسم میں. ٹھیک ہے, وہ بھی کلیئر ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس کی وسعت, یعنی اس کی وسعت یعنی معرفہ اور نکرہ ہونا. ٹھیک, اور ایک چیز تھی اعراب, یہ چوتھی چیز تھی جو کہ صرف عربک کے ساتھ خاص ہے, اس لیے تھوڑا سا اس کو ذرا محنت کر کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ واحد جمع ہمیں پتہ ہے, اس میں صرف تثنیہ ایڈ کر لیا. مذکر مؤنث اردو میں بھی ہوتے ہیں, انگلش وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے یعنی جینڈر, نمبر اور معرفہ نکرہ یعنی کامن ناؤن, پراپر ناؤن, یہ انگلش اردو میں بھی ہوتے ہیں, اس لیے یہ ہمیں کلیئر ہے. ٹھیک ہے, تو جو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے سب کو وہ یہ ہے اعراب, اعرابی حالت. ٹھیک, تو اس کو ہم تھوڑا سا آج دوبارہ کر لیتے ہیں ریوائز, اور اس کے ساتھ ایک چیز میں نے اسکپ کی تھی پہلے, وہ میں ایڈ کروں گی آج. ٹھیک ہے, تو اعراب جو ہے, اچھا ہمارا اردو میں کانسیپٹ تھوڑا اعراب کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اعراب اردو میں ہم صرف زیر زبر پیش کو کہتے ہیں, ہے نا؟ یس بالکل. لیکن عربی میں جو ایک اسم اپنی حالتیں چینج کرتا ہے نا, اس حالت کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عربی زبان میں ایک ہی اسم کئی شکلیں تبدیل کرتا ہے, مگر اس کا ذاتی معنی تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو معنوی تبدیلی کے بغیر اسم کی شکل یا حالت میں تبدیلی جو ہوتی ہے اسی کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا اللہ, اللہ, اللہ. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ اس کی آخر میں پیش زبر زیر لگا ہوا ہے, تو یہ چینج ہو گیا نا. بالکل. یہ صرف آپ کو اعراب کی چینج نہیں نظر آ رہی, صرف زیر زبر پیش کی چینج نہیں ہے, بلکہ یہ اس اسم کے پوزیشن چینج ہونے کی نشانی ہے. یعنی اس کا میننگ بھی چینج ہو گیا ہوگا نا؟ نہیں, میننگ چینج نہیں ہوا, اس کی پوزیشن چینج ہوئی. جب میں کہتی ہوں پوزیشن چینج ہوئی, میرا کیا مطلب ہے اس کو کہنے کا؟ اس کو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سم ٹائم کام کر رہا ہوگا نا. جی جی, یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا, اب یہاں پہ اللہ کام کر رہا ہے, تو کام کرنے والی حالت کو حالت رفع کہتے ہیں. سجیلا یاد رکھیں, اور اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ ٹپ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں رفع جو اس کا لفظی مطلب ہے نا, وہ ہے اونچائی, بلندی. ٹھیک ہے, یاد رکھیں آپ یہاں سے. ٹھیک ہے, تو جو کام کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے نا, جیسے دینے والا بالکل ہاتھ, صحیح بات ہے. اور جس کو دیا جا رہا ہے لینے والا ہاتھ وہ نیچے ہوگا نا. دینے والا ہاتھ کام کرنے والا ہے اور لینے والا وہ لے رہا ہے, اس کا ہاتھ نیچے ہوگا نا, تو کام کرنے والا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حالت کو حالت رفع کہتے ہیں, کیونکہ رفع کا مطلب ہی بلندی ہے, وہ بلند حالت میں ہوتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو اس لیے یعنی کوئی بھی اسم جب کام, یہ دیکھیں یہاں ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے, اعرابی حالتوں کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں, کوئی اسم 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی حالت ہے حالت رفع, اور رفع کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا کہ بلندی ہے, اس کا لفظی مطلب بلندی ہے. بلندی. ٹھیک ہے, تو کیونکہ جب کوئی اسم کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ بلند حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اس لیے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے, اس کو حالت رفع کہتے ہیں. صحیح. اور دوسرے لفظوں میں اس کو فاعل بھی کہتے ہیں نا, کام کرنے والا, کیونکہ کام کیا ہوتا ہے؟ فعل. فعل ہوتا ہے کام, اور کام کرنے والا فاعل. یہ تو اردو گرامر میں بھی اب ایسے ہی استعمال کرتے ہیں نا, اور انگلش میں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چونکہ کام کرنے والا یعنی فاعل یعنی اس کی حالت بلند ہوتی ہے, اسی لیے ہم اس کو حالت رفع کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل. اور دیکھیں اس بک میں, اگر آپ نے اس بک کو کنسلٹ کرنا ہے تو یہ اس والی یہ اپ ایرو سے شو کیا ہوا ہوگا انہوں نے, جہاں جہاں بھی اسم ہوگا نا حالت رفع میں,
تو اس کو اپ ایرو سے انہوں نے شو کیا ہوگا بک میں, ٹھیک ہے, کیونکہ بک کی لینگویج بھی ہم سمجھ لیں نا اگر, تو بک کنسلٹ کرنے میں آسانی ہوگی. صحیح. اچھا, اب دوسری حالت کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی کام کر رہا ہے تو کسی کے اوپر کام ہو رہا ہوگا, جیسے میں نے کہا دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ, جو لینے والا ہاتھ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا, اس کو دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو اس کو پھر وہ نیچے والا ہوگا نا, تو اس کو حالت نصب کہتے ہیں. اور نصب آپ دیکھیں جیسے کہتے ہیں زمین میں نصب کر دینا, تو یعنی گاڑ دینا, یعنی نیچے کر دینا, اس کو اندر کر دینا, رائٹ. ویسے میں کہہ رہی ہوں بالکل. شاید آپ کو یاد رہے اس سے, جیسے آپ کہہ رہی تھی نا نہیں کہ اچھے پش صحیح دینے ہے. کے لیے, ہاں, تو اس بالکل کو پھر بالکل. جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے, یہ تو یاد ہے آپ کو اچھے سے. جی جی الحمدللہ یہ یاد ہے, لیکن یہ ٹپ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, اوپر ہاں والا ہاتھ اور نیچے والا ہاتھ, اس سے ہاں, انشاءاللہ تو کبھی نہیں اوپر بھولے والا گا رفع ہوتا انشاءاللہ. ہے کیونکہ بلندی رفع کہتے ہیں, اور نیچے والا نصب ہوتا ہے بالکل. کہ جیسے نصب کر دیا, رائٹ, گاڑ دیا. اوکے, تو بالکل یہ ڈاؤن ایرو, پھر اس سے ڈاؤن ایرو سے شو ہوگا ویسے بک میں, اور یہ حالت صحیح. نصب ہوتی ہے. کلیئر؟ بالکل کلیئر. اوکے, الحمدللہ. الحمدللہ. اب تیسری حالت جو ہے وہ حالت جر ہے, ٹھیک ہے, حالت جر. یہ نہ تو فاعل ہوتا ہے نہ مفعول ہوتا ہے, بلکہ کسی ایک کی پہچان کے لیے, کسی کی پہچان کے لیے آیا ہوتا ہے, یعنی اس کو اضافی حالت کہتے ہیں. سجیلا اس کو کہتے ہیں اضافی حالت ہے یہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اور اضافت کا مطلب تو ہوتا ہے تعلق قائم کرنا. تو اس اسم کا جو حالت جر میں ہوگا نا, اس کا کسی جی سے جی. تعلق قائم ہوا ہوگا, بس وہ کسی کی پہچان کے لیے آیا ہوگا یا اس کا کسی سے تعلق قائم ہوگا, تو اس لیے اس کو اضافی حالت کہتے ہیں, اور وہ حالت جر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جی جی جی. اوکے. تو اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے ان کو پہچاننا کیا, یہ تو ان کی ڈیفینیشنز ہو گئی نا, کہ جی حالت بالکل. ابھی رفع اس کو نصب جر کس ہے. کو سمجھیں گے کیسے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے, یہ ڈیفینیشن ہوگی. ڈیفینیشن اگر کلیئر ہے تو اب ہم چلتے ہیں ان کو پہچاننے کی طرف, ٹھیک ہے, کہ پہچاننا کیسے جی. ہے. اب یہ ایک نوٹ دیکھیں, ریڈ کلر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, نوٹ ریڈ کلر میں. کیا نوٹ ہے یہ, پڑھیں ذرا. کسی بھی اسم کی پہلی شکل کو حالت رفع مانا جائے گا. بس یہ یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. جو اس کی بائی ٹھیک ہے. ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے, جو پہلا اس کی فارم ہوتی ہے, جو پہلی شکل ہوتی ہے نا اس کی, وہ حالت رفع ہوتی ہے. بس یہ پہلی پکی ایک بات یاد رکھنا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. کوئی بھی اسم جو اوریجنل فارم میں ہوتا ہے تو وہی حالت رفع ہوتی ہے, اور اوریجنل فارم میں جب میں کہوں تو اس سے میری مراد ہے کہ وہ فتح, وہ ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر جن کو عربی نہیں آتی اور وہ عربی بولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنتن, مسلمن, ہے نا, یعنی وہ پیش کو بولتے ہیں, صحیح صحیح صحیح. پیش صحیح کو ہے. بولتے ہیں نا. پاکستان میں بالکل بھی بالکل وہ بولتے اکثر ہیں. مذاق اڑانے کے لیے جب عربی بول رہے تھے نا, اور اردو کے لفظ بھی وہ عربک فارم میں بولنے کی کوشش, تو تن 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 لگاتے جاتے ہیں سب کے ساتھ, ہے نا. آپ غور کریں ذرا, سنا ہے کبھی بالکل. کسی کو مذاق اڑاتے جی ہوئے جی کافی عربی, بہت دفعہ ہے ایسے نا, کلپس دیکھے تو ہیں. وہ ایسے ہی بالکل بولتے ہیں نا بالکل. جنتن, ہے نا, حالتن, تو وہ بالکل. تن لگاتے ہیں, یعنی ڈبل پیش لگاتے ہیں. تو یہ پیش جو ہے نا, یہ اوریجنل فارم ہے. کسی ٹھیک بھی ہے ڈن اسم ہو پہ گیا. اوریجنلی پیش ہی لگا ہوتا ہے. اگر اس پہ صحیح. زبر یا زیر آپ کو نظر آئے گی تو اس کی ڈیفینیٹلی کوئی وجہ ہوگی. اصل شکل میں پیش ہوتا ہے, لیکن زبر یا زیر ہونے کی لازم کوئی وجہ ہوتی ہے, اور انشاءاللہ وہ ہم سمجھیں گے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے. تو اب ہم کہیں گے کہ حالت رفع, چونکہ اوریجنل حالت رفع ہوتی ہے, تو حالت نصب یا جر میں لے جانے کے لیے اس کے اندر تبدیلی کی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ اگلا پارٹ جو ہے, حالت نصب یا جر میں لے جانے کے لیے اس میں تبدیلی کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اب مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مسلمون, یعنی نارمل بھی ہم جب بولتے ہیں نا تو مسلمون ہی بولتے ہیں, ایک نارمل اسم. اوریجنل حالت جو ہے نا وہ مسلمون ہم بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, نارمل ٹھیک ہے. بولنا. جی تو جی. یہی جو نارمل ہوتا ہے نا, یہی حالت رفع ہوتی ہے. دیکھیں, حالت رفع میں بھی ایز اٹ از ہے, لیکن بالکل. حالت نصب میں کیسے نظر آئے گا, مسلمان ڈبل زبر کر دیا, اس ڈبل پیش کو ڈبل زبر کر دیا, تو یہ حالت نصب بالکل. ہو گئی. اور حالت جر کیا ہو گئی, مسلمین کسرہ لگا دیا نیچے. صحیح. ٹھیک ہے, تو مسلمون بالکل. حالت رفع, مسلمن حالت نصب, اور مسلمین حالت جر.
اور اس میں سے ایک تو جو میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم حالت نصب میں ہونے کی ایک وجہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مفعول ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر کام ہو رہا ہوگا تو وہ حالت نصب میں ہوگا اسم، ٹھیک ہے نا، اور اگر کام کر رہا ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا، اور اگر اضافی حالت میں ہوگا یعنی صرف پہچان کے لیے آیا ہوگا تو مسلم من ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن کو میں نے اپلائی کر دیا ہے یہاں پہ۔ اور ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جب بھی حالت نصب میں ہوگا نا مذکر، تو یہ الف ساتھ ایڈیشن لگا ہوا ہے، دیکھیں ذرا الف، حالانکہ کہاں سے آ گیا؟ سب کے ساتھ الف لگا جو ہوا ہے۔ حالت نصب میں مذکر کے ساتھ ہم اسم یعنی مذکر کے ساتھ مونس کے گول تا والے مونس کے ساتھ نہیں لگتا، باقی نصب میں سب کے ساتھ تقریباً یہ لگتا ہے۔ گول تا اور لمبی تا والے جو مونس ہوتے ہیں نا حالت نصب میں، ان کے ساتھ یہ الف نہیں لگتا، باقی تقریباً سب کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ گول تا آ گیا نا، یہ دیکھیں یہاں نہیں لگا ہوا، جیسے میں نے کہا مونس کا گول تا ہوتا ہے وہاں نہیں لگتا، باقی سب کے ساتھ ایک الف لگتا ہے، یہ بس تو اس کی رول ہے۔ لگنے کی وجہ؟ نہیں بس وجہ اچھا یہ کوئی رول نہیں ہے، ہے، اس طرح ہی لکھتے ہیں، ہاں اس طرح عرب لوگ لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا تو اچھا ایک چیز آپ اور دیکھیں کہ یہ سارے واحد ہیں، سنگولرز ہیں، یہ ہے نا، مسلمون واحد ہی ہے نا، جمع نہیں ہے نا؟ ہاں جی ہاں، جی جمع بھی بالکل، نہیں ہے، تسنیہ بھی نہیں ہے، واحد ہیں یہ سب، ہے نا، اوکے، واحد ہے نا۔ جی جی، اب ہم تسنیہ کی طرف چلتے ہیں۔ واحد میں ہم نے ان کو اس طرح پہچانا ہے، یہ جو ہم ضمہ فتحہ کسرہ کی بات کر رہے تھے نا، یہ ہم واحد میں پہچان رہے تھے، ٹھیک ہے۔ جی جی بالکل۔ اب تسنیہ میں کیسے پہچاننا ہے وہ دیکھیں ذرا دھیان سے۔ اب میں اگر آپ سے کہوں کہ مسلمون کی تسنیہ بنائیں فٹافٹ، تو کیا بنائیں گی؟ مسلمون کی تسنیہ مسلمین، یہ نہیں، مسلمان، مسلمان ہی پڑھا تھا ہم نے۔ مسلمان، ہاں بالکل۔ اکثر کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ نہیں سوری بائی مسٹیک، بس آپ چلتی رہے۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے۔ تو جی سجیلا، اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا نا، ہم نے مسلمین تو پڑھا ہی نہیں تھا، جب ہم تسنیہ بنا رہے تھے نا، آپ اگر واپس جا کے دیکھیں گے نا، وہاں سے بک سے ریوائز کریں گے جہاں تسنیہ بنانا سیکھا تھا ہم نے، تو ہم نے کہا تھا کہ جی جی، الف نون لگا دیتے ہیں، آنی کی ساؤنڈ آ جاتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہی حالت رفع ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ جو اوریجنل حالت ہوتی ہے نا کسی بھی اسم کی، وہی حالت رفع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسلمان ہی اوریجنل حالت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مسلمن سے تسنیہ بنائیں، تو آپ نے کہنا ہے تو مسلمانی، مسلمان ہی، ٹھیک ہے، ٹھیک الف ہے، نون لگا دینا، بالکل الف نون لگا دینا ہے، یہ اوریجنل الف نون حالت لگا ہوتی ہے، دینا، اسی لیے حالت رفع ہے یہ۔ لیکن اگر اس کی حالت ٹھیک نصب ہے، بنانی ہے تو پھر الف نون کو یا نون میں کنورٹ کر دینا، یا یعنی نون الف میں کو کر یا میں دینا، کنورٹ کر دینا، تو یہ بن جائے گا مسلمینی۔ ٹھیک ہے، اور حالت جر میں بھی یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، یہ تھوڑی سہولت ہے کہ تھوڑا کم یاد رکھنا پڑے گا، حالت نصب اور جر سیم ہوتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر یعنی اگر میں نے کہا کہ کافرن کا تو کافران ہی ہو گیا، لیکن کافرتن یا مسلمتن کا تسنیہ بنائے تو مسلمتانی بنے گا، مسلمتن کا بنے گا مسلمتانی تسنیہ، ٹھیک ہے، مؤنث کا۔ اوکے، تو اسی طرح مسلمتینی اس کا حالت نصب بن جائے گا، اور مسلمتینی ہی حالت جر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جر بن جائے گا، دونوں ٹھیک ہے سیم ہی ہے، انشاءاللہ۔ حالت نصب اور جر سیم ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، اگر پہلے سے تھوڑا سا آپ کو زیادہ سمجھ آ رہا ہے نا تو اٹس گڈ سائن، پھر اگلی دفعہ کبھی اور اچھا سمجھ آئے گا، اگلی دفعہ اور اچھا سمجھ آئے گا، بس پریشان نہیں ہونا نہیں آپ نے۔ ویسے بھی اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ ہاں زیادہ، اور اپلائی انشاءاللہ کرنے سے تو بالکل زیادہ آئے گا۔ قرآن میں بالکل جب تک یہ اپلائی نہیں کریں گے نا تب تک ڈیفینیٹ، وہ بات نہیں ہاں بنے گی، بس ابھی بالکل تو پہچان ہم انشاءاللہ، کر رہے ہیں نا انشاءاللہ، لیکن پریکٹس جب ہوگی تو واقعی پھر بہت اچھے سے ہمیں یاد رہ جائیں گی چیزیں۔ اچھا انشاءاللہ جمع میں ہم انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کہ جمع میں کیا تھا، مسلمون کی میں کہوں جمع بنائے تو آپ کہیں گے مسلمون، یہی جمع ہے نارمل، ٹھیک ہے، اوکے، واو نون لگ جائے گا بس، واو نون، ہاں نارمل یہی حالت ہوتی ہے، اوریجنل حالت یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو حالت رفع کہتے ہیں۔ ہم نے شروع میں بات ٹھیک کر ہے، لی تھی نا، جو بڑا سا میں نے جی آپ جی کو ریڈ بالکل، کلر کا نوٹ دکھایا تھا کہ جو اوریجنل حالت کسی اسم کی ہوتی ہے نا، وہی جی اس جی، کی حالت رفع ہوتی ہے، یعنی کسی بھی اسم کی پہلی حالت کو حالت ہاں رفع مانا جائے گا نا، بالکل بالکل صحیح بالکل۔ بات ہے، تو اب بالکل، یہاں پہ جمع کی نارمل حالت کیا ہوتی ہے، مسلمون،
ٹھیک ہے، مسلمون. تو اس کو ہم واو نون سے پہچانتے ہیں. تو یہی حالت رفع ہے. اور پھر اس کی حالت نصب کیسے پہچانیں گے؟ یا واو نون کو یا نون سے بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا ٹھیک ہے مسلمین. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. میم کے اوپر بھی جو پیش تھا اس کو ہم نے زیر سے بدل دیا، مسلمین بن گیا. اب مجھے بتائیں کہ ہم نے تسنیہ میں بھی یا نون بدلا تھا اور جمع میں بھی یا نون بدل رہے ہیں، تو کیا فرق ہوگا؟ ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ تسنیہ اور یہ جمع ہے؟ جی سجیلا. ہاں جی میں بھی یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی. اچھا چلیں مل کے سوچیں پھر بتائیں مجھے. کتاب کا نہیں ہونا بہت ضروری ہے. یہ کتاب ہوگی نا تو صفحے پڑھتے جائیں سب نظر آتا جاتا ہے. ہاں چلیے نہیں اچھا آپ دوبارہ بتا دیں. کوشچن نہیں دوبارہ کوشچن کریں. کوشچن کیا تھا کوشچن آپ میرا کا؟ یہ ہے کہ ابھی ہم پیچھے تسنیہ میں بات کر رہے تھے نا کہ الف نون کو جی یا جی. نون میں کنورٹ کر دیں گے ہم حالت نصب اور جر بنانے کے لیے. تو ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ واو نون کو بھی یا نون میں کنورٹ کر دیں گے، رائٹ؟ واو تو نون کو تو یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ یہ یا پہلے نون حرف جو کو ہے؟ کسرہ یعنی زیر دے دی کسرہ جاتی ہے لگے اسی گا. لیے. ہاں جی کسرہ دیں گے تب بالکل پہچانیں گے. جی. بالکل بالکل. تو مسلمین جمع ہوگا لیکن مسلمینی کیا ہوگا؟ تسنیہ ہوگا. تسنیہ ہوگا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ کلیئر ہے یہ. جی جی الحمدللہ. جی نون کی حرکت سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ اس پہ یہاں پہ اور مسلیمینا یہاں پہ زبر ہے نون کے اوپر، کیونکہ مسلمونا میں بھی نون کے اوپر زبر ہے نا. آپ یہاں سے سوچئے ذرا، مسلمونا کو سوچ کے دیکھ لیں گے آپ کے نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے نا. صحیح. تو جی یہاں جی پہ پھر بالکل. مسلمینا اس پہ زبر ہے. لیکن تسنیہ میں کیا تھا؟ مسلمانی. نون کی کیا حرکت ہے؟ کسرہ. تو یہاں پہ بھی کسرہ ہی ہوگا پھر، مسلمینی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یا تو سیم ہے بارک اللہ دونوں فیک. میں، جمع میں اور تسنیہ میں یا تو سیم ہے، لیکن نون کی حرکت کا فرق ہے. اور کیا فرق ہے؟ یہ جو میم ہے نا اس کی حرکت کا بھی فرق ہے. یہ جی بالکل مہینی میم صحیح. کے اوپر زبر ہے کیونکہ یہاں پہ میم کے اوپر زبر تھا، ہے نا یہاں پہ. جی جی بالکل. لیکن یہاں پہ واو میم کے اوپر پیش تھا تو ہم وہ معینہ تو نہیں کر سکتے نا، پڑھا ہی نہیں جائے گا. تو اس لیے یا کے کمپیٹیبل کرنے کے لیے ہم نے میم کو بھی کسرہ دے دیا. ٹھیک ہے، تو مسلمین یہ ٹھیک ہے. حالتیں یعنی جمع کی حالت نصب ہو گئی اور حالت جر بھی سیم ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جو یہ مطلب جو مؤنث ہے نا، مؤنث میں ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ مؤنث میں مسلم جمع جو ہے مؤنث مسلماتن ہوتا ہے نا جمع، رائٹ؟ تو اس کی حالت نصب اور جر میں دونوں میں کسرہ کسرہ آپ کو نظر آئے گی. مسلماتن مسلماتن یہ آپ یاد آسانی رکھیے. ہو گئی. ہاں دونوں میں حالت نصب اور جر دونوں میں کسرہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ وہی چارٹ ہے. مطلب اگر آپ نے سب ریوائز کرنی ہے تو آپ یہاں سے ریوائز کر سکتے ہیں. اعرابی حالتوں کا چارٹ انہوں نے ساری اعرابی حالتیں جو ہے نا وہ ایک چارٹ کی فارم میں، ایک ٹیبل کی فارم میں یہاں پہ دے دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج ٹھیک میرا ہے نیا انشاءاللہ. ٹاپک ہے جو آج میں نیا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جلدی سے اس کی طرف آ جاتے ہیں اب ہم. ٹھیک ہے. اعرابی شکل کے لحاظ سے اسم کی قسمیں. ٹھیک ہے، یہ دھیان سے ذرا سننے والا ٹاپک ہے. اگر سمجھ نہیں بھی آئے گا تو کوئی بات نہیں، یعنی آئی مین کہ ابھی سمجھ آ جائے بعد میں بھول بھی جائے تو کوئی بات نہیں، بس ہم اس کو ریکال کرتے رہیں گے، ہم یاد کرتے رہیں گے. اچھا، اعرابی شکل کے لحاظ سے ہم نے یعنی ایک تو اس کی حالتیں دیکھی نا کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع نصب جر. لیکن اب اعرابی شکل کے لحاظ کے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہوتی ہے مبنی اور دوسری ہوتی ہے معرب. مبنی اور معرب. معرب کہتے ہیں اس کو، معرب نہیں کہتے، معرب. ٹھیک ہے، معرب. جی جی. جی. اچھا، مبنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے اسم جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں. کون سی تینوں اعرابی حالتیں؟ رفع نصب جر، ہے نا، یہی ہے نا، رفع جی نصب جی. جر. رفع میں کیا ہم نے سنگولرز کو کیسے پہچانا تھا؟ اللہ، اللہ حالت نصب میں اور اللہ ہی حالت جر میں، ہے نا. لیکن بالکل. کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایک ہی جیسے رہیں گے، چاہے حالت رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ حالت رفع نصب جر کا مطلب اعراب نہیں ہے، ان کی حرکتیں نہیں ہیں، ان کی پوزیشن ہے. ریممبر میں نے شروع میں آپ کو یس. بتایا تھا کہ حالت کا مطلب، حالت رفع کا مطلب صرف پیش میں ہونا نہیں ہے، وہ اس کی پوزیشن ہوتی ہے. اور وہ پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ کام کر رہا ہے،
یا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, وہ اس کی پوزیشن ہے نا. کوئی اسم جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا کام اس کے اوپر ہو رہا ہے, یا بس وہ اضافی حالت میں آیا ہوا ہے. یہ حالتیں ہوتی ہیں اصل میں, ٹھیک ہے. تو موسیٰ بے شک کام کر رہا ہو, یا موسیٰ کے اوپر کام ہو, یا موسیٰ اضافی حالت میں آئے, وہ ہمیشہ موسیٰ ہی پڑھا جائے گا. جیسے اللہ تھا نا, اللہ, اللہ, اللہ ہی, تینوں میں چینج تھا, لیکن یہ موسیٰ ہی رہے گا, چاہے حالت رفع میں آئے, نصب میں آئے, یا جر میں آئے. صحیح. تو جو کبھی بھی چینج نہ کریں اپنی شکل کو, وہ مبنی کہلاتے ہیں. وہ اسما مبنی اسما کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں وہ مبنی کہلاتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ والے ہیں اسم جن کے اینڈ پہ چھوٹی یا ہوتا ہے, اور اس کے پہلے پہ یہ کھڑا زبر ہم کہتے ہیں نا اس کو, یہ ہوتا ہے. جی جی بالکل. موسیٰ, عیسیٰ, کبرا. آپ سوچ کے دیکھیں, کبھی آپ نے زندگی میں کوئی اس کی اور پروننسیشن سنی ہے؟ نہیں سنی نا. نہیں. تو یہ مبنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرا جو ہے معرب. معرب یعنی جو اعرابی حالتیں بدلتا ہے, یعنی اعرابی تبدیلی کے ساتھ اپنی شکل بھی تبدیل کرتا ہے. معرب یہ بھی اعراب سے ہی لگ رہا ہے نا آپ کو سننے میں, ہے نا. معرب جی جی بالکل اعراب سے ہی ملتا جلتا ہے نا, کیونکہ یہ اعرابی تبدیلی قبول کرتا ہے, اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اعرابی تبدیلی قبول کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی شکل بھی تبدیل کر لیتا ہے. اچھا, اب اس میں بھی دو اقسام ہیں, یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پوری تبدیلی چینج یعنی قبول کر لیتے ہیں, یعنی تینوں حالتوں میں چینج ہو جاتے ہیں, ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ اللہ, اللہ, اللہ ہی, تینوں حالتوں میں اس نے اپنی شکل چینج کر لی نا, کبھی پیش لے لیا, کبھی زبر لے لیا, کبھی زیر لے لیا. تو ایسے اسما جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں ان کو منصرف کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو منصرف کہتے ہیں. منصرف کیونکہ صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے بدلنا, چینج کرنا. وہ ہم کہتے ہیں نا, یا مصرف القلوب, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو الی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں کو تبدیل کرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, ہے نا. وہ دعا بھی آپ کو اگر یاد ہوگی تو. صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا, تبدیل کرنا, چینج کرنا, رائٹ. صحیح. تو منصرف یعنی جو تبدیل ہو جاتے ہیں, مکمل تبدیل ہو جاتے ہیں تینوں حالتوں میں, وہ منصرف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف سے آپ یاد رکھ سکتی ہیں. لیکن غیر منصرف وہ ہوتے ہیں جو تبدیل تو ہو جاتے ہیں لیکن تینوں حالتوں میں تبدیل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. یعنی تو کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ ہوتے ہیں. چلے پہلے میں آپ کو اس کی مثالیں دے دوں منصرف کی. منصرف کون تھا کہ جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل چینج کر لیتے ہیں. مثلا کتابن, یہ کون سی حالت ہے سجیلا؟ کتابن, رفع, حالت رفع. کیسے پہچانا آپ نے؟ یہ ڈبل پیج سے, ٹھیک ہے, ڈبل پیج سے بالکل. اس کی حالت نصب کیا ہے؟ کتابن, ٹھیک ہے. کیسے پہچانا؟ زبر سے. اس کی بھی زبر سے, ٹھیک ہے. کتابن کون سی حالت ہے؟ حالت جر ہے اور زیر سے پہچانا, زیر سے پہچانا. تو اب یہ کتاب ایک ایسا اسم ہے جس نے تینوں حالتوں میں اپنی شکل چینج کر لی. نصب میں وہ زبر سے نظر آ رہا ہے, جر میں زیر سے نظر آ رہا ہے, رفع میں پیش سے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیسا اسم ہے؟ یہ منصرف ہے, کہ یہ مکمل طور پہ پھر گیا. منصرف صرف سے ہے, صرف کا مطلب پھیرنا, بدلنا, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ تینوں جگہ پھر گیا نا, تینوں جگہ چینج ہو گیا, تو یہ منصرف ہے بالکل. تو یہ سارے آگے منصرف کی مثالیں دی ہوئی ہیں. یدن, 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 ہاتھ جس کا مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مسجدن, 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 تینوں میں شکل چینج کر رہا ہے نا اپنی, تو یہ منصرف اسما ہے. اور یہاں لکھا ہوا تھا کہ تقریباً دیکھیں 85% واحد اسم جو ہے نا وہ منصرف ہوتے ہیں. یعنی میجورٹی ایسے ہی ہوتے ہیں جو منصرف ہوتے ہیں اور وہ چینج کرتے ہیں تینوں. میجورٹی دیکھیں 85% از اے بگ نمبر. ٹھیک ہے. یہاں نوٹ لکھا ہوا ہے کہ تنوین والے تمام اسم منصرف ہوتے ہیں سوائے جمع سالم کے. تو یہ جمع سالم اس لیے منصرف میں نہیں آئے گا کیونکہ اس میں وہ
तस्निया और जमा दोनों में तनवीन नीचे बिल्कुल होती है। कसरा के साथ ही नजर आ रहे होते हैं ना वो जमा सालिम में। अभी मैंने कहा था ओके, मोमिनातिन मोमिनातिन नहीं होता हमेशा, कभी भी मोमिनातन जी, नहीं आपको नजर आएगा, है ना। अच्छा, इसीलिए वो इसमें मुनसरिफ गैर में नहीं मुंसरिफ, आएगा। हाँ हाँ, मुंसरिफ, क्योंकि मुंसरिफ तो फिर जबर भी लेता है ना, जी, 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 तो वो ओके, जबर नहीं लेता ना, लंबी ता वाले जो लफ्ज होते हैं। ओके, समझ आ गई। हम्म, सही, ठीक है। तो ये मुंसरिफ थे जो तीनों हालतों में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम गैर जी मुंसरिफ को देख लेते हैं जी। तो मैंने, अच्छा मुंसरिफ है इसका मतलब है बदलते तो है क्योंकि मुंसरिफ है ना, लेकिन गैर बिल्कुल। मुंसरिफ क्योंकि वो मुअरब में है ना, लेकिन गैर मुंसरिफ इसलिए है कि ये सिर्फ दो एराबी हालतों में अपनी शक्ल चेंज करते हैं, तीनों में नहीं करते, ठीक है। फर्क ये है, इसमें क्या था, ये तीनों में चेंज कर रहे थे ना, आयतुन आयतन आयतिन। लेकिन जो गैर मुंसरिफ होते हैं ना, वो सिर्फ दो एराबी हालतों में अपनी शक्ल तब्दील करते हैं, यानी हालत रफ़ और नसब में, ठीक है। उसकी मिसाल मैं आपको बताती हूँ, देखें आदमू, ये देखें आदमू, ठीक है, आदम नाम है ना, तो हालत रफ़ जी जी में आदमू होता है, लेकिन हालत नस्ब में आदमा, और हालत जर में भी आदमा। अब देखिए इसने यहाँ पे चेंज नहीं किया अपने आप को, तो इसलिए ये गैर मुंसरिफ है। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि गैर मुंसरिफ जो है ना, वो दो चीजें होती हैं उनमें, आप याद रखिएगा, यानी वो जर नहीं लेते, यानी हालत जर में कसरा नहीं उन पे आता, ये एक बात याद रखें। और दूसरा तनवीन भी नहीं आता कभी भी, आपको पूरे कुरान में आदमुन कभी भी नजर नहीं आएगा। आदम ही आया है। तनवीन कभी भी नहीं आती। आप गैर मुंसरिफ के सामने अपने पास बेशक नोट लिख लें, जब मैं कहूंगी ना गैर मुंसरिफ, तो इसका मतलब है दो चीजें। दो चीजें कौन सी? एक चीज तो ये कि कभी भी तनवीन नहीं आएगा उनपे, ये लिख लें अपने पास, सब नोट कर लें कि गैर मुंसरिफ का मतलब है कभी भी उस पर तनवीन नहीं आएगा। तनवीन का मतलब डबल जबर, डबल जेर, डबल पेश, डबल हरकत नहीं आएगी, ठीक है, कभी भी तनवीन नहीं आएगा कभी भी। और दूसरी क्या बात है कि वो कसरा नहीं लेता, यानी जेर नहीं नजर आएगी आपको उनपे। सही। ये दो चीजें होती हैं मिसेस उसमें जी। एक कोई जुमला बता दें जिस तरह इस्तेमाल हुआ हो, जैसे आदमा आदमू, कोई एक जुमला कुरान से कुछ। नहीं जुमला तो चले या खोल लेते जैसे हैं जो कुरान। आदमू ऐसे हम बोलते हैं, तो इसमें कोई आपके ज़हन में अगर है तो। ठहरो जरा, ये हम मैं चली जाती हूँ, फिर ढूंढती हूँ जरा क्विकली। सॉरी सूरह मैंने। बकरा में जहाँ वो किस्सा आया हुआ है ना इब्लीस का और वो उनका, वहां से फिर देखते हैं। हेलो जी जी, वो हम लोग जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, उसमें इब्राहिमा और इब्राहिमो ही आता है, वो नहीं आता है, हाँ, इब्राहिम ही जेर कभी नहीं भी नहीं आता। आता। अला इब्राहिमा है ना, अला की वजह, हालांकि अला हरफ जर है, उसकी वजह से कसरा आना चाहिए, लेकिन कभी भी नहीं आता वहां पे अक्सर। देखें अल्लाहुम्मा जी जी जी, सल्ली देखिए अला उसका मुहम्मदिन, कनेक्शन देखो उधर उधर अला से जुड़ गया। मुहम्मदिन हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, अला मुहम्मदिन, हाँ अला दिन। की वजह से मुहम्मदिन तो हो गया। हम्म अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा, ऐसे पढ़ते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कभी जी भी देखा जी देखिए ना इब्राहिमी नहीं बहुत पढ़ते उसकी। हम, ठीक जी है। जी, देखा उसकी रिवीजन भी हो गया ना, इब्राहिम हाँ वाला हाँ आल इब्राहिम। हाँ। जज़ाकल्लाह अच्छा, जज़ाकल्लाह। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो अभी रिकॉर्डिंग में मैं बस कंटिन्यू करती हूँ, अगर आप चाहेंगे तो हम 10 मिनट कुरान से प्रैक्टिस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने एक चीज देख ली कि जो गैर मुंसरिफ होते हैं अस्मा, उनमें जो है कसरा नहीं आता और तनवीन नहीं आती, बस ये दो चीजें हैं। ये वाली चेंजेस वो कबूल नहीं करते, इसलिए ये गैर मुंसरिफ हैं। और जो तीनों में चेंजेस कबूल कर लेते हैं वो मुंसरिफ होते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी सही। अच्छा इसमें ना बस उन्होंने मिसालें दे दी हुई हैं, लेकिन इसके कुछ जो रूल्स हैं, अक्सर इसमें आलम जो है वो गैर मुंसरिफ होते हैं। अच्छा इसमें जो हमें शेख साहब ने बताया था वो यहाँ पे नहीं दिया वो जरा ज्यादा अच्छा है, वो मैं आपको बता दूं अगर। अच्छा उसमें ना मैं बुक एक स्क्रीनशॉट भी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको बताने के लिए, असल में ना ये कहते हैं कि जो आदम, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये तालूत, ये सारे गैर अरबी नाम हैं।
اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اس طرح ان کی ڈیفینیشن بتایا جاتا ہے. یہ غیر عرب نام ہے, یہ یا تو لاطینی ہے یا وہ ہبرو نیم ہے. ٹھیک ہے یہ. اچھا, فرشتوں کے نام جو ہے نا چاروں, سارے فرشتوں کے نام وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں, وہ بھی کبھی تنوین بھی نہیں لیتے اور کسرہ بھی نہیں لیتے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے نا عثمان یعنی فعلان کے وزن پر جو آنے والے ہیں نا, فعلان کے وزن پر آنے والے, رحمان, عثمان, جوعان, ایسے والے جو پیٹرن پہ ہوں گے نا, وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور کیٹیگری کیا ہے غیر منصرف کی, کہ یہ گول تاج جن کے اینڈ پہ لگا ہوتا ہے نا, یہ دیکھیں, یہ سارے اسما جو نام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو میل نیم ہوتے ہیں لیکن گول تا کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں مونث لفظی. لفظ کے حساب سے مونث ہے صرف یہ, کیونکہ یہ ریئل جینڈر ہے نا. حمزہ مجھے پتا ہے کہ یہ ہمیشہ لڑکے کا ہی نام ہوتا ہے, تو اس لیے, لیکن گول تا ہمیں پتا ہے کہ مونث کی نشانی ہوتا ہے نا. تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے, ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مونث لفظی ہے, یعنی لفظ کے اعتبار سے یہ مونث ہے دیکھنے میں گول تا کی وجہ سے, لیکن ریئل جینڈر نہیں ہے, یہ ریئل مونث نہیں ہے, حقیقی مونث نہیں ہے, یہ صرف لفظی مونث ہے, ہم اس کو اس طرح پھر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جو لفظی مونث ہوتے ہیں نا وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں, کیونکہ یہ حمزہ نام ہے صحابی کا. ٹھیک ہے. طلحہ بھی, حذیفہ بھی, اسامہ, یہ سارے صحابہ کے بھی نام ہے نا. تو اگر جیسے حدیث ہوتی ہے نا, حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ عن کا مطلب ہوتا ہے سے, یعنی کس سے روایت کیا ہے, عن حمزہ. کبھی بھی حمزہ تی نہیں آپ دیکھیں گے, نیور نیور. عن طلحہ, کبھی آپ حدیث کی بک کھول کے پڑھے, ٹھیک ہے, عن عائشہ, تو کبھی بھی وہ کسرہ نہیں لیتے. گول تا والے جو اسم ہوتے ہیں نا, ریممبر, جو نام ہوتے ہیں, جنتی ہو سکتا ہے, من جنتن, ٹھیک ہے, لیکن ہم بات کریں نام کی. جو نام ہوں گے نا, چاہے وہ میل نیم ہو, کیونکہ یہ میل نیم ہے نا, حمزہ, طلحہ, حذیفہ, اسامہ, رائٹ, یہ میل ہے لیکن نیم ہے ود گولتا, تو یہ سارے منصرف غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیں. ویسے جو ریئل جینڈر میں مونث ہوتے ہیں نا, وہ بھی سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. اب ریئل جینڈر میں دیکھیں, مریم, کیا آپ کو مونث کی کوئی نشانی نظر آ رہی ہے, کیا آپ کو گولتا نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے نا. کوئی اور نشانی, گولتا نشانی ہے, الف مکسورہ نشانی ہے, الف ممدودہ نشانی ہے مونث کی, لیکن کوئی نشانی اس میں نہیں ہے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ مریم ایک مونث نام ہوتا ہے نا. بالکل. تو یہ جو ریئل جینڈر مونث ہوتے ہیں نا, نیمز, اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ میں صرف نیمز کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو ریئل جینڈر مونث جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی سارے غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی زینب ہے نا, زینب, کوئی مونث کی نشانی نظر آ رہی ہے آپ کو زینب میں؟ نہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ فیمیل نیم ہے. بالکل پتا ہے. تو یہ غیر منصرف ہوگا. رکھا جاتا ہے. ہاں, کبھی بھی زینبی نہیں آپ دیکھیں گی. زینبا ہو سکتا ہے لیکن زینبی کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا, ہم نے سمجھا کہ جو میل نیمز ہوں لیکن گولتا کے ساتھ ہوں, وہ بھی یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. اور جو ان کو ہم کہتے ہیں مونث لفظی. ٹھیک ہے. اور جو ریئل مونث ہوتے ہیں, حقیقی مونث, چاہے وہ مونث کی نشانی کے ساتھ ہو یا مونث کی نشانی کے بغیر ہوں, جیسے مریم, جیسے زینب, یہ مونث کی نشانی کے بغیر ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ مونث حقیقی ہے یہ. صحیح. تو یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اس کے علاوہ جیسے ابلیس, یغوث, یعوق, یہ بھی غیر عرب نیم ہے, تو یہ اسی میں آئیں گے. اچھا, اس کے علاوہ شہروں کے نام, موسٹلی شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستانی کبھی نہیں ہوگا, پاکستانہ ہو سکتا ہے. اچھا, غیر منصرف جو ہوتے ہیں نا, آپ نوٹ کریں کہ وہ حالت نصب اور حالت جر دونوں میں زبر قبول کرتے ہیں, فتحہ لیتے ہیں دونوں میں. ٹھیک ہے. کسرہ نہیں لیتے, کسرہ تو لیتے نہیں نا وہ, تو پھر حالت جر میں بھی وہ فتحہ ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جہنم بھی انہی میں سے ایک ہے. جہنم, کبھی بھی جہنمی نہیں آپ دیکھیں گے, فی جہنم, ایسے ہی ہوگا ہمیشہ قرآن پاک میں, کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو یہ پہلا تھا, یہ اس میں علم انہوں نے کہے ہوئے تھے. اب کچھ ایسے ہیں, یعنی افعلو کے وزن پہ جو آتے ہیں,
ٹائم تھوڑا سا رہ گیا بس. افعلو کے وزن پر آنے والے بھی یعنی غیر منصرف ہوتے ہیں. افعلو کے وزن پہ جیسے اکبر، اصغر، احسن، اور یہ اس میں تفضیل بھی ہوتے ہیں. ان کو اس میں تفضیل بھی کہتے ہیں، یعنی کمپیریٹیو ڈگری انگلش میں جو اگر سمجھے نا، کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری. تو جو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے نا، اس میں تفضیل کہتے ہیں ان کو. افعلو کے وزن پر آتے ہیں. تو ایسے سارے اسما بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 3، بعض اسما کی جمع مکسر جو ہے نا وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہے. مثلا نبیٌ، ٹھیک ہے، اس کی جمع مکسر کیا ہے؟ انبیاء. تو اب یہ انبیاء ای نہیں ہوتا، انبیاء، یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تو یہ بھی غیر منصرف ہے. آپ دیکھ لیں اچھا مساکین فعالیلو کے وزن پر، اور انبیاء. جی دوبارہ پلیز ذرا بتا دیں. کون سا؟ میں کہہ رہی ہوں کہ جمع مکسر بھی جو ہے نا، ہاں جمع مکسر بھی غیر منصرف ہوتی ہے. سب کی نہیں، کچھ اسما کی جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں. انبیاء یعنی مد اور حمزہ والا نا، انبیاء اغنیاء. پیٹرن دیکھیں اس کا، پیٹرن بس ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اغنیاء، علماء، فقراء، اس پیٹرن پہ جو جمع مکسر ہوں گے نا وہ غیر منصرف ہوں گے. ٹیچر اس میں حمزہ اور یہ پیش کیوں آ رہے ہیں؟ تو یہ تو نارمل حالت ہے نا اس کی، جمع ایسے ہی بنتا ہے. ہاں تو حالت نصب میں زبر لے رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. انبیاء تو ہو سکتا ہے، انبیاء ای نہیں ہوتا. اچھا ایک اور پیٹرن جمع مکسر کا ہے مساکین. مسکین کی جمع ہے مساکین، تو یہ بھی غیر منصرف ہے. قبائل، اس پیٹرن پہ آنے والا. خزائن، مساجد فار ایگزامپل، رائٹ، یہ نیچے پہ لکھا ہوا ہے یہ سارے ایک ہی پیٹرن پہ آ رہے ہیں. مساکین اور خبائث، خزائن، اکابر، مساجد، رائٹ. تو یہ بھی شیاطین، یہ بھی سارے غیر منصرف ہیں. اور ایک یہ سارے کیا فاعل والے وزن پہ آ رہے ہیں؟ کس کے؟ نہیں، ڈفرنٹ وزن ہے، 2-3 الگ الگ ڈفرنٹ وزن ہے. جیسے قبائل مفاعل کے وزن پر آ رہا ہے نا، لیکن مساکین کا وزن ڈفرنٹ ہے، علماء کا وزن ڈفرنٹ ہے. 2-3 الگ الگ وزن ہے. اچھا یہ ایک انگلش کی بک ہے میرے پاس، اس پہ وہ وزن دیے ہوئے تھے، میں آپ کو وہاں سے شیئر کر دوں گی اور ایک ایک پکچر بھی بھیج دوں گی، وہاں سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک لاسٹ منٹ رہ گیا ہے، بس یہ ہے کہ کچھ جمع مکسر جو ہے، جسٹ اے منٹ، کچھ جمع مکسر جو ہے نا اس پہ اگر الف لام آ جائے یا وہ مضاف بن کر آئے تو پھر وہ حالت جر میں کسرہ قبول کر لیتے ہیں. اس کی مثال ہے فقراء، جب جیسے ابھی ہم اوپر بات کر رہے تھے مساکین بات کر رہے تھے، لیکن الفقراء ہوگا تو پھر وہ الفقرائی لے لے گا، المساکینی لے لے گا. ٹھیک ہے. جب الف لام آ جائے یا مضاف بن کر آئے تو ان دونوں صورتوں میں وہ لے لیتے ہیں کسرہ، بس تنوین کبھی بھی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. چلیں آگے مبنی اسما کی کچھ مثالیں دی ہیں. دیٹس آل، یہ ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.